का बीमा करूं। जब ये काफिला शाम में आया था, यही शाम की औरतें तमाशा देखने आई थी। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक हफ्ते की मजलिस के बाद जब यह काफिला शाम से चला है, तब भी औरतें आई थी। जब काफिला आया था तब तमाशा देखने आई थी। अब भी औरतें घर से निकली हैं, मगर तमाशा देखने नहीं, रुखसत करने, पहुंचाने के लिए। और रिवायत यहाँ तक कहती है कि एक औरत ऐसी नहीं थी जिसके जिस्म पर सियाह लिबास न रहा। आगे आगे काफिला है, पीछे पीछे शाम की औरतें हैं। चलते चलते कैसी मंजिल आई जहां से काफिला आगे बढ़ जाए, शाम की औरतें पीछे हो जाएं, कि अचानक ज़ैनब ने सवारी रोकी, महल का पर्दा हटाया, एक निगाह औरतों पे डाली, फरमाया ये शाम की बीवियों, हम जा रहे हैं। एक जमाने तक तुम्हारे दरमियान रहे, अब जा रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ख्वाहिश है। समझ गए ना, मजलिसों में पड़े हुए हैं। बस एक ख्वाहिश है। क्या? जब हम आए थे हमारे साथ एक 3-4 बरस की बच्ची थी जिसे बलबले हुसैन कहते थे। हम तो जा रहे हैं, यतीमा दे तुम्हारे दरमियान चले जाते, तुमसे इतनी दरखास्त है, हमारी बच्ची को अकेला न छोड़ दे। खुदा इन आवाजों पर कभी कभी आके हमारी बच्ची की कब्र पर एक शमा रोशन कर देना। अल्लाह अकबर। इस पूरे काफिले में सबसे ज्यादा अगर कोई वतन को याद करती थी तो यही बीवी थी। सबसे ज्यादा अगर कोई अपने बाप को याद करती थी तो यही बीवी थी। रिवायत कहती है किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चों से इजहार मोहब्बत मत करो, कहीं ऐसा न हो कि उसको अपना बाप याद आ जाए। कहते कैद खाने के दरवाजे पे बैठ जाती थी, जब कोई अपने बच्चे की उंगली पकड़ के गुजरता था तलब के पूछती थी, अम्मा मेरे बाबा कब आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहान पास कर लिया। 5-7 मिनट में साहिब के बात बताना भी ना, वहां भी वही हो रहा था। ऊंट को चलते देखा है, ऊंट को हमारी में देख लीजिएगा, ऊंट को चलते देखा है ना। ऊंट जब चलता है उसकी पीठ आगे होती है पीछे, इसीलिए गजावा रखा जाता है, पालान रखा जाता है, ताकि आदमी पकड़ के बैठ सके। बड़ा आदमी नहीं बैठ सकता, 3 साल 4 साल की बच्ची बैठ पाएगी? हाँ, इन लोगों ने बच्चे को बिठा दिया। 1 बार 2 बार 3 बार, जब कई बार बच्ची गिर पड़ी ऊंट से, जिनके सीनों में माँ का दिल है, पुराने हमारे जब बुजुर्ग मजलिस पढ़ते थे ना, तो एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे मसाइल में, सितम ईजाद। सितम ईजाद का क्या मतलब है? यानी जो कभी नहीं हुआ, ये नए नए कमबख्त जुल्म ईजाद करते थे। जब बच्ची नहीं टिक पा रही है तो उस काफिले में माँ मौजूद है, फुफिया मौजूद है, और भी बुजुर्ग खवातीन है। किसी को दे देते, भाई ये बच्ची संभल नहीं पा रही है, पकड़ के बैठ जाओ, होना चाहिए था ना। लेकिन औलाद वालों हो, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। पता है इस यतीमा के साथ क्या हुआ? उनकी पुष्प में रखते बच्ची को रस्सियों से
ہوتی ہے آگے ہوتی ہے. نتیجہ پہلے لباس پھر کھال. اب سمجھ میں آیا غسالہ نے کیوں پوچھا تھا یہ بچی کس مرض میں مبتلا ہو کے نہیں ہے. اس کے بعد بچے الگ سے سیلیاں الگ سے پانی مانگ نہیں سکتے. سناؤں آپ کو اب تو رک گیا پانی الحمدللہ روز. انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیے. شام زیارت کے لیے وہاں جائیے گا تو قافلے والا آپ کو بتائے گا. ایک بزرگوار تھے جن کا نام تھا سید ہاشم. 3 بیٹیاں ان کے. ایک نے ایک دن خواب میں دیکھا, آگے کہتی ہے بابا میں نے امام کی بیٹی کو خواب میں دیکھا, کہتی ہے میری قبر میں پانی آ گیا ہے, ابا سے کہو ٹھیک کرا. انہوں نے بچی کا خواب سمجھ کے ٹال دیا. دوسرے دن دوسری, تیسرے دن تیسری, کوئی توجہ نہیں. چوتھے دن خود خواب دیکھا. سید ہاشم کہتے ہیں کہ قد تو کم ہے اس لیے کہ کم سن مگر بڑے احتشام اور ابوہت کے ساتھ آ رہی ہیں. فرمایا 3 دن سے تمہارے بچوں سے کہلا رہے نہیں سنتے ہو. یہ بیدار ہوئے. اس وقت یہ شام بھی عثمانی سلطنت میں آتا. اس وقت کا سلطان تھا عبد الحمید. وہاں تک بات پہنچی. اس نے کہا بھائی خواب کی بنیاد پر ہم قبر کھودنے کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ علماء لوگ اپنے رزق پر کر سکتے ہیں تو کر لیں. طے ہوا, قبر کھودی گئی. پانی واقعاً تھا. ہاشم کہتے ہیں چونکہ میں سید تھا تو محرم ہوں, میں نے لاش ہاتھ پہ لے اور اب قبر کی مرمت شروع ہوئی. پانی کی جگہ گلاب کا استعمال کیا ہم نے. جب مکمل ہو گئی تو یہ ہوا کہ اب موقع مل گیا ہے تو اوپر سے ایک کفن ہم لوگ بھی ڈال دیں. سید ہاشم کہتے ہیں کہ قبر میں اترے لیکن اب جو نکلے تو چیختے ہوئے نکلے. سنا چیختے ہوئے. لوگوں نے پوچھا ہاشم کیا ہوا؟ کہا جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ دیکھ لیا. کیا دیکھا؟ ہاتھ ہٹا رہا تھا, رخسار سے کفن ہٹ گیا. کیا دیکھتا ہوں اب بھی چہرے پر نیلوں کے نشان. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. سب سے زیادہ اس پورے قافلے میں اپنے وطن کو یاد کرنے والی ہے. ایک دن بس تمام. کہتے ہیں سو رہی تھی, سوتے سوتے آنکھ کھلی تو جیسے ہی آنکھ کھولی کہنے لگی پھوپھی اماں بابا کہاں گئے؟ بابا کہاں؟ ابھی تو بابا آئے تھے, ابھی تو بابا پیار کر رہے تھے. بیویاں سمجھ گئی بچے نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں تو قید خانے میں کیسا شور ہوا ہوگا. ہاں آواز باہر گئی. وہی ستم ایجاد, نئے نئے ظلم کرتے ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے, سب کا سایہ ان کے بچوں پر باقی رکھے. خدا نخواستہ کوئی جاننے والا ہمارا ہے, آپ کا ہے, مر گیا, اس کا 3 سال 4 سال کا بچہ ہے یا بچی ہے. آپ گئے گھر ان کے تعزیت کے لیے, تعلقات تھے, بچہ دیکھتے ہی آگے لپٹ گیا آپ سے, رونا شروع کیا. کیسے بہلائیے گا؟ بولیے. آدمی گود میں لے لے گا, منہ چومے گا, پیشانی چومے گا, سر پہ ہاتھ رکھے گا, کوئی بات نہیں بیٹا, پاپا مر گئے تو کیا ہوا, ہم ہیں, یہی تو کہے گا نا آدمی. کوئی دقت نہیں مانتا ہے, نہیں لے کے بازار چلا جائے گا,
یہ کھا لو یہ کھا، یہی تو طریقہ ہے نا یتیم بچے بچی کو بہلانے کا، بھیا یہی تو طریقہ ہے نا۔ آج تک سنا آپ نے کہیں کہ کسی یتیم کو بہلانے کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا جائے، سرگوش سے کٹا ہوا؟ جزاکم ربکم۔ جناب زینب کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ القریش۔ یہ اسی زینب کا کمال ہے کہ زیارت بعد میں کریں گے، مجلس پہلے کریں گے، جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ جناب زینب سمجھ گئی، در زندان کے قریب تک آئیں، لاکھ فریاد کی مت لے جاؤ، بچی ہے، باپ کا سر دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی، لاکھ کہا مگر ایک نہیں سنا گیا، لے جا کے سرپوش سے ڈھکا ہوا بچی کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب بولیے بچی کیا سمجھے گی بتائیے؟ کہیں دنیا میں یہ ہوا ہے کہ کسی کے باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا جائے چپ کرانے کے لیے؟ تو بچی کے دماغ میں تو نہیں جانتے بچی کیا سمجھی۔ جب رکھ دیا گیا تو بچی نے سر اٹھایا، جناب زینب کو دیکھا، کہنے لگی پھوپھی اماں میں نے کھانا کہاں مانگا تھا؟ پھوپھی اماں میں نے بھوک کا شکوہ کب کیا تھا؟ بچی سمجھی بہلانے کے لیے کھانا لایا گیا ہے۔